یہ جو رفائی ادارے ہوتے ہیں یہ جو چندے اکٹھے کر کے تو چلائے جاتے ہیں، یہ جو ویلفیئر پروجیکٹس کہلاتے ہیں، جیسے کہ سڑکوں کے کنارے بچھا ترخان کھانے کھلائے جاتے ہیں، اس سب کے پیچھے نوسر بازیاں ہوتی ہیں۔ اور جو بندہ بھی غریبوں سے انٹریکٹ کرتا ہے اس کا مقصد صرف استحصال کرنا ہوتا ہے، ایکسپلائٹ کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ ووٹ کے لیے کرے، چاہے وہ کسی بھی دوسرے مقصد کے لیے کرے، چاہے سپورٹ کے لیے کرے، چاہے سہارے کے لیے کرے، چاہے پاپولیرٹی کے لیے کرے۔ ایون جو غریبوں سے کاروبار کرتا ہے امیروں کو چھوڑ کے، اس کی نیت کو بھی چیک کرنا پڑے گا، کیونکہ غریبوں کے ساتھ کاروبار کرنا بہت آسان ہے، غریبوں کو دھوکہ دینا بہت آسان ہے، کیونکہ ان کی عقل بھی کم ہوتی ہے۔ معاشرے میں جو عقل و دانش ہے، استثنیات کے ساتھ زیادہ تر اس کا تعلق غربت اور امارت سے ہوتا ہے۔ بہت سارے افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ غریب اس بارے میں نہیں سوچتے، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کو کس کس انداز سے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ اور جو بندہ اچھے بھلے امیروں کو چھوڑ کے غریبوں سے کاروبار کرتا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ اپنے سے غریب سے کاروبار کرتا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ اپنے سے غریب سے رشتے ناطے بناتا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ ایک نقطہ نظر میں تو دے رہا ہوں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے، اگر ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے تو وہ چن کے قسطوں کا کاروبار کرتا ہے یا کوئی ایسا کاروبار کرتا ہے جس میں غریب ہی صرف انوالو ہوتے ہیں۔ اور غریب ہونے کا مطلب ہے کہ کم طاقتور، غریب ہونے کا مطلب ہے کہ کم علم، غریب کا مطلب ہے جو مزاحمت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کاروبار ہی ویسے بے بس سے کرنا چاہتے ہیں تو کہیں کھوج تو لگانا چاہیے کہ کہیں نیت میں کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ دیکھیں نا، مجھے یہ بتائیے کہ بینک جو ہیں وہ وکلاء کو قرضہ کیوں نہیں دیتے، گاڑیاں کیوں نہیں دیتے قسطوں پر؟ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ کاروبار کرتے ہوئے مشکل اور آسان کلائنٹس بھی ڈھونڈتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کلائنٹ ہمارا کیسا ہونا چاہیے، یعنی مجھے اب بینک والے جو ہیں کریڈٹ کارڈ نہیں دینے پہ تیار، کہتے جی آپ کی عمر بہت ہو گئی ہے، آپ سے خطرہ ہے، آپ اچھے کلائنٹ نہیں۔ وہ پہلے کریڈٹ کارڈ جو ہیں وہ تو نہیں انہوں نے چھینے، لیکن نیا کریڈٹ کارڈ بنانے کے دینے کے لیے تیار نہیں، انشورنس کر کے دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو بینک والے ہیں کسی وکیل سے ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو کرائے پہ مکان دینے کے لیے تیار نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ جب کلائنٹس ڈھونڈتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کلائنٹ آسان ہے کہ مشکل ہے۔ مجھے آخر بتائیے کہ امیر لوگ جا کے تو جلسہ عام میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ السلام علیکم تو آپ مجھے وعلیکم السلام تو کہیں گے نا، تو اتنا میرا پروٹوکول تو ہے نا کہ السلام علیکم کہیں تو وعلیکم السلام کہیں۔ لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، چلے مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں پراپرٹی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ قبضے کی ویلیو کتنی ہے؟ کورٹ میں کہا جاتا ہے کہ 90% جو پوزیس کر رہا ہے چیز کو، جس کے قبضے میں ہے پراپرٹی اس کی ہے 90%، قطع نظر اس کے کہ باقی سارے فیکٹرز کیا ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ جو فلاحی ادارے ہوتے ہیں، جو رفاہی ادارے ہوتے ہیں، یہ جو فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں، یہ جو این جی اوز ہوتی ہیں، ان کی پراپرٹیز پہ قبضہ کس کا ہوتا ہے؟ جو ٹرسٹی ہیں تو ان کا قبضہ ہوتا ہے، تو کتنے پرسنٹ ملکیت ان کی ہوئی؟ اچھا، اگر وہ مر جاتے ہیں تو قبضہ کس کا ہوتا ہے؟ ان کے جو سکسیسر ہیں، تو جب ان کا قبضہ ہوتا ہے تو کتنے پرسنٹ ملکیت ہو گئی؟ 90%۔ کوئی ٹیکس، ٹرسٹی تو کوئی ٹیکس بھی نہیں نہ ہوتا۔ تو پراپرٹی اون کرنے کا جس میں نہ ویلتھ ٹیکس، نہ پراپرٹی ٹیکس، نہ کوئی اور ٹیکس، اور قبضہ آپ کا 90%۔ اور ساتھ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کتنا یار اچھا آدمی ہے، کیا بات ہے جناب، کتنا نیک آدمی ہے۔ اچھا، اسی لیے بس اتنی سی بات سمجھانا میں چاہ رہا تھا کہ چونکہ آپ ایک نظریے کو بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنے دماغ میں، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔
آپ کو جب ہم نظریہ بیماری بتاتے ہیں کہ جناب آپ کے بچے نے بھی وہی غلطی کی جو بہت سارے بچے کرتے ہیں کہ نشہ شروع کر بیٹھتے ہیں، آپ کے بچے کو پتہ نہیں تھا کہ میرے جسم میں جینز جو ہیں وہ ایڈکشن کی ہیں اور میں پھنس جاؤں گا، جبکہ میرا جو دوسرا دوست نشہ کرتا ہے وہ نہیں پھنسے گا، وہ بچ جائے گا، میں پھنس جاؤں گا۔ آپ میں سے ہر ایک کے جو دوست ہیں وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کسی کے دوست بھی میرا خیال ہے کہ ریہاب میں نہیں بیٹھے ہوئے۔ جس دن آپ نے نشہ شروع کیا اس دن انہوں نے نشہ شروع کیا، جس دن آپ نے اس کام میں پاؤں رکھا انہوں نے بھی رکھا، اور وہ گھر بیٹھے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ تو لیکن آپ کے ماں باپ کو جو آپ پہ غصہ چڑھتا ہے تو جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر جینز ایسی ہیں، اس کی غلطی کو معاف کر دیں، اس کو نکلنے کا موقع دیں۔ جب والدین کو پتہ لگتا ہے کہ یہ آن پرپز یہ سب کچھ نہیں کرتا تھا، یہ ایک بیماری کی وجہ سے، ایک زہریلے مادے کی وجہ سے جو اس کے اندر سرکولیٹ کرتا ہے شراب پینے کے بعد، یہ 7 سے 8 بجے تک ٹھیک ہوتا ہے، تو 8 سے 9 بجے، 9 سے 10 بجے، 10 سے 11 بجے کیوں خراب ہو جاتا ہے؟ یہ جب تھوڑی شراب پی کے کائنڈ ہوتا ہے تو زیادہ شراب پی کے تو مارتا پیٹتا کیوں ہے؟ اور اگر چرس کا معاملہ ہے تو اس کا جو دماغ ہے وہ سائیکوسس کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اور اگر کوکین کا معاملہ ہے تو پیرانویا کیوں ہوتا ہے؟ پیرانویا ایویں کیمرے اپنے کمرے میں لگوا دے گا، پیرانویا کیوں ہوتا ہے؟ تو جو پیرانویا ہے یہ کسی نشے کا مین ایفیکٹ نہیں ہے، سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ تو بہت سارے نشوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، بہت سارے نشوں کہ میٹابولک ایررز ہیں، بیچ میں غلط چیزیں بن جاتی ہیں، بیچ میں غلط کیمیکلز بن جاتے ہیں، اور وہ کیمیکلز بندے سے اتنی الٹی پلٹی حرکتیں کراتے ہیں جو کہ وہ بندے نے ادروائز نہیں کرنی تھی۔ گھر میں جو اتنی ہاتھا پائیاں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں نشے کی بیماری کا دوسرا نام ہے تصادم۔ تو مجھے بتائیے کہ تصادم ہوتا ہے کہ نہیں گھر میں؟ اور وہ نشے کی بیماری سے ہوتا ہے، اور وہ نشے کے زیر اثر جو ہے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں، اور والدین غصے میں آ کے کرتے ہیں، کیونکہ غصے کے زیر اثر بھی تو ہم بہت سارے غلط کام کرتے ہیں نا۔ غصے کے زیر اثر ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، غصے کے زیر اثر دیواروں کو ہی ٹھڈے مارنے شروع کر دیتے ہیں، غصے کے زیر اثر اپنے ہی گھر والوں کے اندر تفریق پیدا کر دیتے ہیں، لابنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، دو کو ادھر کر، دو کو ادھر کر، اور بندے کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میں کیا شاندار کام کر رہا ہوں۔ کیونکہ جب بھی گھر میں کوئی کسی کو تنگ کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی گٹھ جوڑ ہوتا ہے۔ کبھی بھی نہ سوچیں کہ کوئی بندہ اپنے گور گردن پہ کسی کو تنگ کرتا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ کسی کو بھی تنگ کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی سائیں ہوتے ہیں، کوئی گٹھ جوڑ ہوتا ہے، اور وہ گٹھ جوڑ صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کی بات سن کے کہے ہوں، بات ختم، گٹھ جوڑ ہو چکا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں۔ جب کوئی بندہ آ کے آپ کو کہانی سناتا ہے اور آپ کہتے ہیں ٹھیک، اچھا، آپ نے اور کچھ بھی نہیں کہا، ایک لفظ بولا اچھا، اچھا جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے سمجھا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ پورے یقین کے ساتھ اپنا سابقہ رویہ پہلے کی نسبت بھی زیادہ کر لے گا۔ گٹھ جوڑ ہوتے ہیں۔ ایون گھروں میں ملازم بھی یہ طاقت رکھتے ہیں کہ مالک مکان جو ہوتے ہیں، جن کے گھر وہ کام کرتے ہیں، ان کے درمیان تفرقہ ڈال کے، ان کے درمیان لابنگ کر کے، دو کو ادھر کر، دو کو ادھر کر، اور اپنی جگہ بنا۔ گھروں میں ساس ہوتی ہے، 2 4 5 بہویں ہوتی ہیں، 2 بہویں ادھر ہو گئی، ایک ساس کے ساتھ ہو گئی، ایک ادھر ہو گئی، تو اس سے فساد ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے جسے اصولاً نہیں کرنا چاہیے، جب بھی کوئی ایسا بندہ آپ کو تنگ کرتا ہے جسے نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کو ضرور ڈھونڈنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون ہے، اور وہ آپ کو قریب میں ہی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نظر آ جائے گا، کوئی نہ کوئی ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس بندے کو کہیں گے کہ تمہارے پیچھے کوئی لابنگ کر کے تم کو پوائزن کر رہا ہے، تو وہ نہیں کر